كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور یہ سیکھتے بھی ہیں کہ آیات مبارکہ کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مفہوم ہے اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس آیہ مبارکہ سے اس سیشن کی ابتدا ہم کر رہے ہیں وہ ہے آیت نمبر 172 172۔ یہ آپ کے سامنے ہے، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ حرف ندا سے ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یا سے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حرف ندا ہے، ایو منادہ ہے، اور یہ مبنی ہے ضمہ پہ، پیش پہ، اور فی محل نصب ہے۔ ہاں اس کے آگے جو آپ کو حرف نظر آ رہا ہے یہ للتنبیہ ہے، یعنی جس کو پکارا جاتا ہے اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے، اس کی توجہ لینے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے، للتنبیہ۔ الذین، یہ اسم موصول ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مبنی ہے فتحہ پہ، نون کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ نعت ہے ایو کی۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہ لفظ بہت دفعہ آیا ہے، یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور ضمہ پہ مبنی ہے، نون کے اوپر پیش ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں واو آپ کو پتہ ہے واو الجماعہ کہلاتی ہے، جو کہ مبنی اور محلاً مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، اور اس کے آگے جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف الفارقہ۔ آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، تو یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو۔ اور آمنو ایک پورا جملہ ہے جس کو جملہ فعلیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلو، اس کے اوپر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ فعل امر ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے ماضی اکلا ہے، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے یاکلو۔ کلو کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے، اور جمع مذکر ہے۔ کلو ہوگا فعل الامر مبنی اعلی حذف النون۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جو اصل شکل تھی وہ تاکلون، تا ہٹائی گئی، پھر نون کو بھی ہٹایا گیا چونکہ وہ تو فعال خمسہ میں رفع کی نشانی ہے، اور فعل امر جو ہے وہ تو مجزوم ہوتا ہے، اس لیے اس نون کو ہٹانا پڑا، تو اس کی شکل بن گئی کلو۔ اور اس میں واو جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وہی ہے واو الجماعہ، مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل۔ من، یہ حرف جر ہے،
طیباتی، طیباتی ایک زیر آپ کو نظر آ رہی ہے چونکہ یہاں پہ مضاف ہے اور مضاف میں تنوین نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کو کہا طیباتی۔ یہ جمع مؤنث ہے اور مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ اور مضاف ہے۔ ما رزقناکم، اس میں جو ما ہے یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے۔ مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ ہے، چونکہ الف ساکن ہے۔ جب ہم کسی چیز کی اس کی جو رفعی یا نصبی یا اس کے سکون کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے آخری حرف کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ مبنی ہے لیکن محلاً مجرور ہے۔ آپ بتائیں کہ کیوں مجرور ہے؟ تو یقیناً آپ کا جواب ہی ہوگا چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف تا طیباتی۔ رزقناکم، رزقنا یہ فعل ماضی ہے، فعل ماض، مبنی کس پہ ہے؟ سکون پہ، اس لیے کہ جو فعل ہے وہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے 3 حرف ہیں، را، زا اور قاف۔ تو آپ نے قاف کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو وہ ساکن ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے مبنی علی السکون۔ اور سکون پہ مبنی کیوں ہے کہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا الفاعلین، رزقنا، یہ جو فاعل کی نا ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے نا ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل۔ اس کے بعد ہے کم، تو کم ہے ضمیر متصل مبنی ہے محلاً منصوب ہے، چونکہ یہاں پہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، رزقنا کا مفعول بہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اے ایمان والو کھاؤ، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس رزق کی جو پاک صاف ستھری چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ وشکرو للہ، واو کیا ہے؟ عطف، اشکرو ہے اصل میں، حمزہ کے اوپر دمہ ہے، لیکن چونکہ حمزۃ الوصل ہے، واو جب اس کے ساتھ ملی ہے تو واو کو حمزۃ الوصل نے اپنے اگلے حرف سے ملایا تو وہ تلفظ سے ساکت ہو گئی، تو یہ ہو گیا وشکرو۔ اگر الگ الگ پڑھیں گے تو یہ ہوگا وا اشکرو، پڑھنا آپ نے ملا کے وشکرو۔ تو شکر یا یشکرو یہ باب نصر ینصرو سے ہے، اور یہاں پہ یہ فعل الامر ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کلو، اسی طرح ہے اشکرو۔ تو یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے، چونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں واو جو ہے واو الجماعہ ہے، فاعل کی ہے، محلاً مرفوع ہے، اور اس میں الف، تو یہ الف الفارقہ ہے، اور اس کے بعد ہے للہ، لام حرف جر ہے، اللہ اسم الجلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، ہاں کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ لام جر کی وجہ سے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان حرف شرط جازم اس کو کہتے ہیں، چونکہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اس کو کہیں گے حرف شرط جازم۔ کنتم یہ کانا سے ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ماضی میں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل ناقص ہے، اس کو فعل ناسخ بھی کہتے ہیں، اور تم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ کانا کا اسم ہے۔ ان کن تم، اب یہ ایک پورا جملہ بنانا کن تم،
اس میں فاعل بھی ہے، اس میں فعل بھی ہے، کنتم. تو یہ جو جملہ ہے تو اس پہ اگر آپ غور کریں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل الشرط ہے. یہ فعل الشرط ہے چونکہ حرف شرط کے بعد آیا ہے. لیکن یہ محلن کیا ہے؟ محلن مجزوم ہے، کیونکہ اس کی جو جگہ ہے وہ جزم والی ہے. ایاہو اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، مبنی ہے، محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے، اور یہ مفعول بہ مقدم ہے، یعنی فعل سے پہلے آ گیا ہے، فاعل سے پہلے آ گیا ہے. تعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی نشانی نون اعرابی ہے جو آپ کو آخر میں نظر آ رہا ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. اور اس میں واو جو ہے اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ، مبنی ہے، محلن مرفوع، فاعل. تو یہ جو پورا ایک جملہ بن جائے گا ایاہو تعبدون، یعنی اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، پھر اس کے اندر مفعول بہ بھی آ گیا، تو یہ ہوگا محلن منصوب، کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے، اور آپ کو پتا ہے کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. یہ بات یہاں پہ یاد رکھنے والی. تو ترجمہ کیا ہوگا کہ ان کنتم ایاہو تعبدون، اگر تم صرف اس کی ہی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ ابھی وہ جواب الشرط محذوف ہے، تو اس کو پھر ہم جب اعراب کرتے ہیں عربی میں تو کہتے ہیں یفسرہ ما قبلہ، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس میں اس جواب الشرط کی تفسیر موجود ہے، یعنی اللہ کا شکر کرو. تو وہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تکرار نہیں کی گئی. وہ دراصل اس طرح جملہ بنتا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون فاشکروہ، کہ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا ہی شکر کرو. فاشکروا لہو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس آیہ مبارکہ کے اعراب بھی تھے، اور اعراب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے آسانی سے اس کا ترجمہ بھی کیا. اور اس آیہ مبارکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ بات ہو رہی ہے اس حلال اور طیب رزق کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا. لیکن یہاں پہ تخصیص جو خطاب کی ہے وہ ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اس میں سے جو پاک رزق ہے وہ تم کھاؤ، وہ منع نہیں ہے، وہ اللہ نے حلال کیا ہوا ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اپنے سامنے رکھو، اور پھر اس کے ساتھ جب اللہ کے دیے ہوئے رزق سے نفع حاصل کرو تو پھر اس خالق کا، اس دینے والے کا، اس رازق کا شکر تو بنتا ہے نا، شکر تو واجب ہے. تو فرمایا کہ پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس شکر کو عبادت کے ساتھ مربوط کیا گیا. یعنی اگر انسان یہ کہتا ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے، اس کے سوا وہ کسی کو پوچھتا نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور صرف اللہ کو الہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، تو اس کا یہ اقرار جو اس نے زبان سے کیا ہے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنی پریکٹیکل لائف سے اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کرے، وہ کر کے بھی دکھائے
کہ واقعتاً وہ اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، تو اس کی عملی تصویر کیا ہے کہ حلال اور حرام میں تمیز رکھے، اس میں فرق سامنے رکھے، اور وہ چیزیں استعمال کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کر دی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ حلال کو استعمال کرنا، حلال رزق کی صحیح کرنا، اور ان چیزوں کا خیال رکھنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ ذہن نشین رکھنا کہ اس کی عبادت صحیح معنوں میں اسی وقت ہوگی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر بھی عمل کرے گا، اور اس میں اللہ کا شکر بھی ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا۔ اگلی آیہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما حرم علیکم المیتۃ، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انا سے۔ انا جو ہے یہ بہت دفعہ آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہی حرف توکید و نصب ہے، اس کو حرف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ یہ جو خاص ترکیب یہاں پہ بنتی ہے نا کہ اس کے بعد ما آتا ہے، تو یہ میں نے بتایا کہ اس کو ما الکافہ کہتے ہیں۔ ما الکافہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انا کو روکتا ہے اس کے عمل سے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انا جب اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، تو اب چونکہ اس کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے وہ اسم نہیں ہے بلکہ وہ پورا ایک جملہ ہے، تو لہٰذا اب انا کی جو اثر انگیزی جملے پہ ہونی ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ ایک ما لگایا گیا اور اس کے اثر کو روکا گیا، تو اس کو کہتے ہیں الکافہ والمکفوفہ۔ تو ما کیا ہے؟ اصل میں یہ اسم موصول ہے، مبنی ہے، اور محلاً یہ منصوب ہے، چونکہ اصل میں یہ انا کا اسم ہے، لیکن ہم نے اس کو نام دے دیا ما الکافہ۔ حرم یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، کس پہ؟ فتح پہ، میم کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ باب تفعیل سے حرم یحرم تحریم، اس کا اسم فاعل محرم اور اس کا اسم مفعول محرم، اور مصدر کیا ہے؟ تحریم۔ اب اس کے اندر ایک فاعل پوشیدہ ہے اور وہ ہے ہوا، اور وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ بے شک اس نے حرام کر دیا ہے۔ علیکم، اعلی حرف جر ہے، کم ضمیر متصل مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، چونکہ اعلی اس پہ داخل ہوا ہے۔ میم اصل میں ساکن تھی، یہ حرف ساکن تھا، اس کے اوپر جو پیش لگی ہے وہ اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا کہ چونکہ اس کے بعد المیتۃ ہے، اور المیتۃ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل جو ہے وہ اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملا دیتا ہے، تو چونکہ میم ساکن تھا اور اس کا اگلا حرف دیکھیں لام، المیتۃ، تو لام ساکن ہے، تو اس کو کہتے ہیں التقاء الساکنین، دو ساکنوں کا آپس میں ملنا، اس لیے اس کو حرکت دی گئی اور میم کے اوپر پیش ہے۔ علیکم المیتۃ، اب میتۃ تا کے اوپر زبر ہے، چونکہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، بے شک اس نے تم پر حرام کر دیا ہے المیتۃ، مردہ جانوروں کو، میتہ کوئی بھی چیز جو مردہ ہے وہ حرام ہے۔ والدم، واو حرف عطف ہے، الدم اس کے اوپر معطوف ہے، تو جو اعراب میتۃ کے ہوں گے وہ دما کے بھی ہوں گے، میم کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے، منصوب ہے بالفتح الظاہرہ۔ ولحم الخنزیر، واو پھر عطف کی ہے، لحمہ
یہ چونکہ معطوف ہے اس لیے منصوب بالفتح ظاہرہ ہے، مضاف بھی ہے۔ الخنزیری مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، را کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے۔ واو پھر عطف کی ہے، ما اس میں موصول ہے، اور مبنی اور محلن منصوب ہے۔ منصوب کس لیے ہے کہ یہ معطوف ہے لحم الخنزیر پہ، اور وہ معطوف ہے الدمہ پہ، اور وہ معطوف ہے میتتہ پہ، تو یہ جتنے بھی مفعول بن رہے ہیں۔ اہل بہ، اہل فعل ماض مبنی للمجہول ہے، اس کا جو معروف صیغہ بنتا ہے وہ ہے احلہ، اور وہ اصل میں تھا احلل یحلل، یعنی احل یحل۔ تو احلہ کا مجہول کیا بنے گا، اس کا پیسو وائس احل۔ یہ باب افعال میں سے ہے، افعل یفعل، احلل یحلل، احل یحل۔ احلہ کیا ہوگا، فعل ماض مبنی للمجہول، اور اس میں نائب الفاعل چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ہوا۔ نائب الفاعل مستتر تقدیر ہوا، با حرف جر ہے، اور ہو ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے با لگا ہوا ہے۔ لغیر اللہ، لے حرف جر ہے، غیر اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ ساتھ مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ ہے، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، ہا کے نیچے زیر ہے۔ یہ تو اس کے اعراب، ہم اس کے اوپر تھوڑی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو لفظ ہے نا اہلہ، تو اس کے جو ثلاثی مجرد میں 3 حرف ہیں، اور وہ ہے ہا لام لام۔ جیسے چاند ہے نا، اس کو بھی ہلال کہتے ہیں، وہ اسی میں سے نکلا ہے۔ احلہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ مشرک لوگ جانوروں کی قربانی اصنام کے لیے بتوں کے نام پر کرتے تھے، تو جب ان کو وہ ذبح کرتے نا تو بڑی اونچی آواز سے ان بتوں کے نام لیتے، جیسے لات، عزا۔ تو اونچی آواز جو ان کی اس وقت جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ان کے منہ سے نکلتی، کہ جس میں ان کے بتوں کے نام ہوتے، وہ جو رفع الصوت ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں احل یحل۔ پھر اسی طرح چاند جو ہے اس کا نام جو ہے ہلال رکھا گیا، جب وہ نکلتا ہے نا تو پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں وہ چاند نکل آیا، وہ چاند نظر آیا۔ تو یہ جو اونچی آواز سے کہا جاتا ہے تو اس کو بھی احلہ کہتے ہیں۔ مثلا عربی میں کہیں گے احل الہلالہ، کہ اس نے نئے چاند کو دیکھ کر اونچی آواز سے اس کے نکلنے کا اعلان کیا۔ تو یہ اونچی آواز میں بولنا ہے، یہ احلہ ہے۔ اسی طرح بچے جب کھیلتے ہیں کودتے ہیں تو کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں اونچی آواز میں، شور و غل کرتے ہیں، اس کو بھی عربی میں احلال الصبیان کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اونچی آواز کا دخل ہے۔ اب معنی کیا ہوگا کہ وما احل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور کہ جن کو ذبح کرتے ہوئے اونچی آواز میں اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارا گیا۔ یعنی اگر آدمی جانور کو ذبح کرتا ہے
اور ذبح کرتے ہوئے وہ کسی بت کا نام لیتا ہے یا وہ اللہ کی کسی مخلوق کا، ایون کہ کسی صالح کا نام بھی لے کر ذبح کرتا ہے تو لغیر اللہ ہے۔ بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردہ جانوروں کو، بہتے ہوئے خون کو اور سور کے گوشت کو، اور ہر وہ جانور کے ذبح کرتے ہوئے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اس میں یہ جو فا ہے اس کو فا استئنافیہ بھی کہتے ہیں، فا الفصیحہ بھی کہتے ہیں۔ من پہ غور کیجئے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں شرط ہے، مبنی علی السکون ہے، محلاً مرفوع ہے، چونکہ یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، یہ فا الفصیحہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے جو نیچے جو زیر ہے یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہے، اور نا کے نیچے جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے یہ اسی التقاء ساکنین کے قاعدے کے طور پر یہاں پہ لگائی گئی ہے، ورنہ یہ ساکن ہے۔ یہ جو عید الطرہ ہے، یہ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ یہ دراصل اس میں جو تا نظر آپ کو آ رہی ہے نا، یہ تا تھی، نارمل تا، الف با تا، تو تا کو تا میں بدلا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قریب المخارج ہے، اور چونکہ اس سے پہلے لفظ ضاد آیا ہے تو اس لیے تا کو تا میں، تاکہ ثقل واقع نہ ہو زبان پہ۔ یہ اس کی اصل شکل تھی عید ترارا، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے عید ترارا، یعنی باب افتعال میں افتعلا، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ تھا ضرارا، یعنی ضرہ۔ تو باب افتعال میں پھر تے کو طا میں جب بدلا گیا تو یہ بن گیا عید طرہ، یہ معروف ہے، اور اس کا جو مجہول ہو گیا، اس کا جو مجہول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ عید طرہ، یہ پیسو وائس ہے، یعنی اگر آپ طا کے اوپر زبر لگائیں تو یہ معروف ہے، افتعل عید طرہ، اور جب آپ طا کے اوپر پیش پڑیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا، عید طرہ۔ عید طرہ الا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کو مجبور کرنا کہ وہ کسی چیز کو اپنائے، یعنی مجبوری کے معنوں میں۔ تو عید طرہ کیا ہوا؟ فعل ماض مبنی للمجہول، مبنی علی الفتح، فعل ماضی ہے، مبنی للمجہول ہے، یعنی پیسو وائس ہے، اور اس میں نائب الفاعل مستتر ہے، تقدیر ہوا، مطلب فمن اضطر، تو جو شخص مجبور ہوا، جس کو مجبور کیا گیا، وہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ غیر باغن، راہ کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ باغن یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، لیکن غین کے نیچے جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے اس پہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالکسرہ المقدرہ علی الیاء المحذوفہ، غین کے بعد ایک یا جو محذوف ہے، با، جیسے آپ اردو میں نہیں لکھتے باغی، یہ وہ باغی ہے، یعنی غین اور یا،
لیکن جب یہ نکرہ کی حالت میں آتا ہے تو پھر یا جو ہے ہٹا دیتے ہیں تو باغن بن جاتا ہے. ال لگائیں گے تو یا واپس آ جائے گی، الباغی. ولا عادن، واو تف کی ہے، لا نفی کے لیے ہے، اور عادن یہ چونکہ معطوف ہے تو جو باغن کے اعراب ہوں گے وہ اس کے ہیں، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالکسرہ المقدرہ علی الیاء المحذوفہ. جیسے آپ کہتے ہیں عادی، تو یا اس کے اندر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یا اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے معذوف ہے. فلا اثم علیہ، اس میں فا جو ہے یہ ربط کے لیے، یعنی فعل الشرط اور جواب الشرط میں یہ ربط پیدا کرتا ہے. لا النافیہ للجنس ہے، اثم یہ اس کا اسم ہے لا کا، جو کہ منصوب ہوتا ہے بالفتحہ ظاہرہ اثم. فلا اثم علیہ، علی حرف جر ہے، ہو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے الا ہے. یہ شبہ جملہ ہے، یہ لا نافیہ للجنس کی خبر ہے. تو اب اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا لا اثم علیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ جواب الشرط ہے. فمن اضطر، پس وہ شخص کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، جو مجبوری کی حالت میں ہو، غیر باغن ولا عادن، یہ اس کا حال ہے نا، لیکن اس کا حال یہ ہو کہ وہ ان حرام چیزوں کو نہ چاہ رہا ہو، یعنی اس کے دل کے اندر ان چیزوں کے استعمال کی کوئی چاہت نہ ہو. ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ ان میں زیادتی کرنے والا نہ ہو. ولا عادن، عادن عدوان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدوں کو پھلانگنا، یعنی جو اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے اس کو پھلانگنے والا بھی نہ ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ اگر وہ مجبوری کی حالت میں ہے، وہ صحرا میں ہے جہاں پہ زندگی اور موت کا سوال ہے، اور کھانے کی کوئی حلال چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ مجبور ہے، تو اب اس کے پاس یعنی اس کی رسائی کچھ حرام چیزوں میں ہے، تو کیا وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس مجبوری میں وہ استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنی جان کو بچا سکے، لیکن وہ استعمال کرنے کی چاہت نہ رکھتا ہو اور اللہ کی حدود کو پھلانگنے والا نہ ہو، اتنا ہی استعمال کرے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ مفہوم ہے غیر باغن ولا عادن. مطلب ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں ہے اور وہ حرام چیز کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے قانون کو توڑنا نہیں ہے، اور نہ ہی ان حرام چیزوں کے کھانے کی چاہت اس کے اندر ہے. یہ مطلب ہے. جی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدا میں نے کہا تھا کہ جو من ہے، فا کے بعد جو ہے من، وہ اس میں شرط ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی خبر کہاں؟ تو یہ جو فعل الشرط ہے اور جواب الشرط ہے، اضطر غیر باغن ولا عادن، اضطر یہ فعل الشرط ہے، فلا اثم علیہ، اثم علیہ یہ جواب الشرط. تو فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں مل کر اس کی خبر بن رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے. یہ خبر کس کی ہے؟ من کی. ان اللہ غفور الرحیم،
انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ یہ اسم انا ہے، لفظ الجلالہ منصوب بالفتح ظاہرہ ہے، غفور یہ خبر ہے انا کی مرفوع بالضمہ ظاہرہ، رحیم یہ بھی خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، انا کی خبر ہے۔ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ان آیات مبارکہ کی ہم نے اعراب بھی کی ہے، ترکیب نحوی اور صرفی بھی کی ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو زیر نظر آیا مبارکہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرک تھے ایک طرف تو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پہ قائم ہے، لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کیا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو دین ابراہیمی میں حرام تھی اور جو اب بھی حرام ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ حرام ہے، اور مشرکوں کا بتوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرنا تقرب کے لیے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح مردہ جانور حرام ہے، جو بہایا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، اور سور کا جو گوشت ہے اس کو حرام کہا گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی ایک ہلکی سی جھلک بھی بتا دی گئی کہ اگر انسان مجبور ہے اور وہ اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اگرچہ اس کی دسترس میں کوئی چیز حرام ہو لیکن اس کے کھانے سے اس کی جان بچ رہی ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم تھا، تو اس پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔